اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں، آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں۔ تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 5 نصیحتیں مجھ کو گنوائیں۔ فرمایا گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 5 وصیتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں۔ انسان گناہ کو ترک کرے، علماء نے کہا یہ تقویٰ ہے۔ اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے۔ نیکی کرنی، اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہ سے بچنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تقویٰ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، حضور کی جو دوسری نصیحت، اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے۔ تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے، اطمینان مل ہی نہیں رہا۔ لیکن گفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے، تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ تو پھر اس رزق کے لیے اٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ رزق کے لیے کام کرے، محنت کرے۔ شاید میں نے کسی درس قرآن بھی اس حوالے سے بات کی تھی۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا، اس نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے۔ سوچنے لگا مالک اسے رزق کیسے دیتا ہوگا، تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، اس نے شکار کیا اور پس خلدہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ رینگتی رینگتی آگے بڑھی اور پس خلدہ کھا کے پیٹ باندھ دیا۔ اب اس نے کہا کہ جب اس لومڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں، میں کیوں محنت کروں؟ اس نے محنت چھوڑ دی۔ ایک دن فاقے سے کاٹا، دوسرا دن فاقے سے کاٹا، تیسرے دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی بندے میں لومڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں، تجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں، لیکن لومڑی نہ بن، شیر بن، خود کما اور اوروں کو بھی کھلا، نہ کہ لومڑی کی طرح جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائے۔ یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا، لیکن محنت کرنے کا، سعی کرنے کا حکم ہے، اٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا۔ دیکھو نا، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی، تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے، مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں، 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے، آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا؟ آپ کو کیا غرض؟ جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا، مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے گی چاہے سارا دن بٹھائے رکھے۔ تو اٹینشن نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے میرے پورے ہونے ہیں۔ جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا، رات پڑ گئی اب سو جا، اب کام نہ کر۔ جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے اب
جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار وازر البے، اب چھوڑ دے کاروبار۔ تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے۔ تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں؟ یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اٹینشن بنے گی کہ نہیں؟ تو اگر آسودہ رہنا ہے، فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے، تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا۔ اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں مانتی تو پھر اٹینشن تو ہوگی۔ پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے، سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے تویز ڈال دے ہوئے ہے، کسی عامل نے جادو کر دیا ہوا ہے، پھر مصیبت بنی ہے۔ لیکن اگر اس کی مان لے، جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ، اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ، اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ، کہتا ہے اب تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو، مصلی بچھا لو، جو کہتا جائے کرتے رہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، زندگی کی بہاریں نصیب ہو جائے۔